فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پروردگار عالم نے اپنی عظمت والی کتاب جسے اپنے پاک پیغمبر کے قلب مبارک پہ نازل کیا، اپنی عظمت والی کتاب میں فرمایا میرے حبیب میری اس کتاب میں میرے خلیل ابراہیم کا ذکر پڑھ کے سنائیں، آپ بھی میرے خلیل کا ذکر پڑھیے، میری بندوں کو بھی پڑھ کر سنائیں، ان کی پیدائش سے لے کر ان کے دنیا سے جانے تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر قرآن میں کیا، ان کی دعوت کا ذکر قرآن میں کیا۔ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنبِيَاءِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے رہنے والے تھے، اور شہر بابل میں نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود وہ ظالم بادشاہ تھا کہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ دنیا میں دو بڑے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور دونوں کی موت عبرتناک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے کیا تو وہ کہنے لگا کہ جس رب کا تو نام لیتا ہے اس رب کی صفات کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب ہی موت دیتا ہے۔ ذکر کی کہ میرے رب کے علاوہ کوئی موت نہیں دے سکتا، اس رب کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ تو یہ بدبخت آگے سے کہنے لگا قال انا احیی و امید، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جسے چاہوں زندگی دوں، جسے چاہوں موت دے دوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ان دونوں میں سے ایک کو قتل کر دیا، ایک کو رہا کر دیا۔ کہنے لگا دیکھ، جسے میں نے چاہا مار دیا، جسے چاہا میں نے چھوڑ دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج مغرب سے نکال کے دکھا بس۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب یہ فرمایا تو نمرود لاجواب ہو گیا۔ ایک یہ بدبخت تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی موت بھی کیسی ذلت والی، کہا جاتا ہے کہ اس کے ناک کے ذریعے سے ایک مچھر اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا، اور پھر اپنے لوگوں سے ہی اپنے سر میں یہ جوتے کھاتا تھا۔ اس کو سکون ملتا جب جوتے پڑتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو دکھایا کہ جو اللہ کے برابر ہونا چاہتا ہے اس کی سزا یہ کہ موت تک اسے جوتے پڑتے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا فرعون، قال انا ربکم الاعلی، وہ بھی کہتا تھا میں رب العالمین ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ایسی ذلت کی موت دی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا، اور قیامت تک کے لیے تیرا جسم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہے گا۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی ہی ذلت کی موت دیتا ہے۔